ہمیشہ کے لیے دیوار چین کی روک تھام کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور اب چنگیز خان کو اطمینان تھا کہ جب تک وہ زندہ ہے اس کے اولوس یعنی لشکر کو غذا میسر آتی رہے گی۔ معلوم نہیں کہ یہ لقب اس نے خود اختیار کیا تھا یا دوسروں نے اسے دیا تھا، مگر اس زمانے سے اس مغل فاتح کا خاندان آلتین اردق یا زرین خاندان کہلانے لگا۔ مغرب کی شاہراہیں۔ پورے شمالی چین کو فتح کر کے وہ بہت زیادہ مسرور نہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی اس کا کام ختم نہیں ہوا۔ اس نے مغلوں کی نئی جنگی کل کے یسار کو شمالی چین کی بچی کچھی مزاحمت ختم کرنے پر متعین کیا، اور اس نے اپنا دوسرا پہلو جو وسط ایشیا کے پہاڑوں کی سمت تھا بڑی احتیاط سے صاف رکھا۔ یہاں سے وسط ایشیا 1200 میل دور تھا۔ اب وہ اپنے دستوں کے سپہ سالاروں پر اعتماد کر سکتا تھا۔ اس کے دو سردار پہاڑوں میں ایک عجیب لڑائی لڑ رہے تھے۔ انہوں نے اس کا اعلان کیا کہ وہ مظلوم فرقوں کے لیے مذہبی رواداری کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ وہ 5 شہروں کے بدھ مندروں، مسجدوں اور کلیساؤں کے درمیان چین سے گھوڑے دوڑاتے پھرتے۔ ان مذہبی آستانوں کے کمزور پجاری ان کا خیر مقدم کرتے اور ان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھاتے۔ اس طرح پہاڑوں کی جنگ انسان کا شکار بن گئی۔ یہ سخت رفتار مغلوں کا بڑا پسندیدہ کھیل تھا۔ انہوں نے پہاڑوں کے جنگلی سردار قراختہ کے حاکم کا تعاقب شروع کیا۔ عام طور پر لوگوں کو معلوم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ کیا پیش آ رہا تھا۔ قراختہ کا سردار اور اس کے ساتھی گھیر کر قتل کر ڈالے گئے، اور ظفریاب مغلوں نے 20,000 سفید گھوڑے اور بے شمار قیدی چنگیز خان کی خدمت میں تحفتاً روانہ کر دیے۔ وہ اپنے خیموں میں ہنستے گاتے اور اپنے شکار کا قصہ دہراتے۔ اس کے بعد سے مغلوں کی جنگی حکمت عملی ہی یہ ہو گئی کہ وہ کسی ایسے سردار کو جیتا نہ چھوڑتے جو ان کے مقابلے میں مقاومت کی جرت کرتا۔ ایسے سردار کا شکار کھیلا جاتا۔ اپنے دستوں کے سردار کو جو تومان باشی کہلاتے تھے، چنگیز خان نے ایک قاصد کے ہاتھ یہ تنبیہ کہلا بیچی کہ زیادہ غرور نہ کرنا۔ غرور نے کرایتوں کے خان وامک خان کا سر نیچا کیا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، جنگ میں شیروں کی طرح پیش آؤ اور امن میں قمریوں کی طرح۔ وہ مسلسل انہیں ضبط اور روک کی تعلیم دیتا جو خود اس نے سیکھی تھی۔ وہ انہیں چوکنا رہنا سکھاتا۔ اس کا قول دہرایا جاتا، دن کو پیرے گرگ کے سے چوکنے پن سے حملہ کرو اور رات کو شہباز کسی تیز نظر سے عقابوں کی طرح اپنے دشمن پر جھپٹو۔ مغرب کو یلغار۔ اسے تقدیر کی ستم ظریفی سمجھیے کہ محض اتفاقاً اس کی توجہ پہاڑوں کے اس پار مغرب کی طرف منعطف ہوئی۔ شاید وہ اپنی عمر کا باقی حصہ دشت کی سلطنت اور شمالی چین کے خراج پر اکتفا کر کے گزار دیتا، لیکن بوڑھے مغل کو تجارت سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ مسلم تاجر اس سے مغرب میں دنیا اسلام کی عمارت کے قصے بیان کرتے، اور چنگیز خان جو کچھ سن لیتا کبھی نہ بھولتا۔ اس نے تاجروں اور مغل سلیروں کو سب سے قریب والی جنوبی سلطنت یعنی خوارزم شاہ کے دربار میں بھیجا، جس کی حکومت سمرقند سے بغداد تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس بے وقوف نے اس میں کوئی مذائقہ نہ جانا کہ تاجروں کو لوٹ کر قتل کر دیا جائے۔ اس نے مزید حماقت یہ کی کہ مغل خان کے سفیر کو بھی قتل کرا دیا، جو اس کے دربار میں یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ تاجروں کے قاتلوں کو سزائے موت دی جائے۔ مغل سفیر کی زندگی کو مقدس جانتے تھے۔ چنگیز خان جیسے مغل کے نزدیک اس ذلت کا انتقام لینے کی ایک ہی صورت تھی، یعنی جنگ۔ اس نے احتیاط سے تیاری شروع کی، کسی بات پر بھروسہ نہ کیا، اور جہاں تک اس کی سمجھ میں آیا ہر ایسی صورت کے مقابلے کی تجویز سوچ لی جس کی وجہ سے ناکامی ہو سکے۔ ممکن ہے وہ پہلے ہی سے اس حملے کا ارادہ کر چکا تھا، یا یہ کہ جو ہی ذرا سا موقع ملا اس نے اس پر کمر باندھ لی۔ اب اسے ایک نئے زرین شاہ کو تاراج کرنا تھا، جس کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی مسلح فوج تھی۔ جس طرح خطا کا زرین شہنشاہ دیوار عظیم کے اس پار تھا، اسی طرح یہ نئی طاقتور سلطنت پہاڑوں کی فصیل کے اس پار تھی۔ پہلے تو ٹھیک معلومات حاصل کرنا ضروری تھا۔ بوڑھا مغل تاجر سیاحوں سے پوچھ گچھ کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے مسلم بادشاہ کی پوری طاقت اور پہاڑوں کے اس پار کی سرزمین کے جغرافیے کا اطمینان بخش اندازہ ہو گیا۔ جاسوس آگے بھیج دیے گئے تاکہ آئندہ اطلاع فراہم کرتے رہیں، اور ہراول کے سپاہی آگے پہاڑوں کے درے عبور کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ دوسرے خود اعتمادی۔ چنگیز خان طاقت کے پہاڑ کے قریب ایک ٹیلے پر اکیلا چڑھا اور اپنے سر سے ٹوپی اور اپنی کمر سے پٹکا اتارا۔
گھنٹوں وہ دور دراز کے دیوتاؤں سے خطاب کرتا رہا اور بالآخر یہ پیغام لے کر نیچے اترا کہ نیلے جاویدانی آسمان نے فتح مغلوں کی قسمت میں لکھی ہے۔ تیسرے، جنگ کے لیے فوج کی بھرتی۔ اس نے 10-10 ہزار سپاہیوں کے صرف چند دستے ساتھ لیے، لیکن یہ کن حملوں کے آزمودہ کار سپاہی تھے۔ ان کے ساتھ اس کے سب سے بڑے بیٹے جوچی کی سرکردگی میں ایغور ترک اور طاقتور کرغیز دستے آن ملے۔ دشت سے فوج نے پہاڑوں کی طرف آہستہ آہستہ بڑی باقاعدگی سے پیش قدمی شروع کی۔ چنگیز خان کے اردو میں اس کی ایک نوجوان حسین بیوی کولان، اختہ کے ایک ماہر جغرافیہ اور ایغور کے عالموں کا اضافہ ہو گیا۔ باقاعدگی سے انہوں نے کوہستانوں کو عبور کیا، سواری کے گھوڑوں اور باربرداری کی گاڑیوں کی حفاظت کرتے رہے۔ ان کے سفر کی باقاعدگی کا اندازہ ہمیں تاؤ پرست چانگ چون کی تحریروں سے ہوتا ہے، جو چنگیز خان کے حکم سے ہم رکاب تھا۔ ینشان کی بلندیوں پر اس مقام کے آگے جہاں سفید ہڈیاں ملتی ہیں جو کسی بھولے بسرے زمانے میں کسی خانہ بدوش فوج کی تباہی کی گواہی دیتی ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ جھیل سائی رم کے پاس سے گزر کے چان چون ایک تنگ گھاٹی میں داخل ہوا جو پہاڑی نالوں نے کاٹ کاٹ کر بنائی تھی۔ چان چون لکھتا ہے، اس گھاٹی سے مغرب کی طرف پہلی سڑک خان کے دوسرے بیٹے نے بنائی تھی۔ وہ خان اعظم کے ہم رکاب تھا۔ اس نے نشیبوں کی چٹانیں ترشوائیں اور لکڑی کے کم سے کم 48 اتنے چوڑے پل بنوائے جن پر 2 گاڑیاں ساتھ ساتھ گزر سکیں۔ دہشت۔ مسلمان فوجوں کو اس کی توقع تھی کہ ان کے مقابلے کے لیے محض وحشیوں کا ایک مجمع آ رہا ہے۔ اس کے برعکس ان کا سابقہ بڑے منضبط دستوں سے پڑا جو خاموشی سے جنگ کے لیے کعبہ کاٹتے بڑی سرعت سے دھاوا کرتے۔ وہ ایک نقشہ جنگ کے مطابق لڑ رہے تھے جس کو بوڑھے مغل نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ یہ دستے راتوں کو آتے اور کڑی کمانوں سے آہنی نوک کے تیر برساتے۔ اب مغلوں کے سارے غال کو ایک قومی فوج میں منظم ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ ایک ایک مغل پیشہ ور سپاہی بن چکا تھا۔ کن کی لڑائیوں اور مغربی حملوں میں ان کے مقابل باقاعدہ فوج کی ٹکڑیاں، دربار کے محافظ دستے اور اس زمانے کے لحاظ سے امیروں کے بھرتی کیے ہوئے دستے آتے۔ بعض مورخوں کا یہ قیاس درست معلوم نہیں ہوتا کہ مغلوں نے صرف زوال پذیر سلطنتوں پر فتح پائی۔ خوارزم شاہی ترکوں کی عسکری طاقت ابھی شباب پر تھی۔ سلجوق ترکوں کی طاقت اچھی طرح ترقی نہ کرنے پائی تھی اور اس وقت سلجوقی صلیبیوں سے برابر لڑ رہے تھے۔ گرجستانی، قیچاق اور روسی قومیں جنگجو اور بہادر تھیں اور عموماً فتح یاب ہوتی تھیں۔ ہر جنگ میں مغلوں کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کی فوجوں کی تعداد زیادہ ہوتی۔ مغلوں کو اس لحاظ سے ضرور فوقیت حاصل تھی کہ ان کی فوجی تنظیم ایک مستقل چیز تھی۔ اس زمانے کی جاگیردارانہ فوجوں کے مقابلے میں ان کی فوجیں زیادہ گتھے ہوئے دستوں میں جنگ کے پینترے بدل سکتی تھی۔ ان کے افسر اس قشق سے بھرتی کیے جاتے۔ یہ قشق وہ فوجی مکتب تھا جس میں منتخب نوجوان بھرتی کیے جاتے اور جس کی نگرانی خان اعظم خود بنفس نفیس کرتا۔ ان کے نظم و ضبط کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ ان لڑائیوں میں ہمیشہ کسی واحد مغل کی بہادری یا جرت کا کوئی قصہ نہیں ملتا۔ اس کے برعکس مسلم مورخین واحد مسلم بہادروں کی جرت اور بہادری کے قصے بیان کرتے ہیں۔ مثلا جلال الدین خوارزم شاہی کی ہمت اور مقاومت۔ ہر مغل گمنام طور پر اس غیر معمولی عسکری جبلت والے سردار کی اطاعت کر رہا تھا جس نے مغل قوم کی قیادت سنبھالی تھی۔ خوارزم شاہ کی فوجوں کی تعداد مغلوں سے زیادہ تھی، مگر چند ہفتوں میں یہ فوجیں تتر بتر ہو گئیں۔ شاہ اپنے رقیب قراختہ کے خان کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور مغل اس کے تعاقب میں اس طرح سرگرم تھے جیسے شکاری شکار کے پیچھے۔ اس نے بحیرہ خزر کے ایک جزیرے میں پناہ لی اور وہاں زندگی کے دن پورے کیے۔ مغل یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہاں تھکن اور دہشت کے مارے اس نے وفات پائی۔ خوارزم شاہ کی منتشر فوجوں کو پھر سے مجتمع ہونے کا موقع نہیں دیا گیا۔ چنگیز خان کو اپنی فوج کی تیز رفتاری پر بھروسہ تھا۔ اس نے مغربی یلغار میں شکار کے گر استعمال کیے۔ شہر سر کیے جاتے یا دھوکہ دے کر ان سے ہتھیار لے لیے جاتے اور چند دن میں انہیں مسمار کر کے زمین کے برابر کر دیا جاتا۔ پہلی مرتبہ مغلوں نے جی کھول کر دہشت طاری کرنا شروع کی۔ یہاں ان کے مقابل ایک ایسی جنگجو قوم تھی
جو تعداد میں ان سے زیادہ تھی اور جو دشت کے حالات سے نابلد تھی۔ اس قوم کے خلاف انہوں نے قتل عام کی جنگ شروع کی۔ وہ فصیل بند شہروں کی پوری آبادی کو باہر نکالتے، ان میں سے کاریگروں کو جو ان کے کام آ سکتے تھے احتیاط سے چن کر الگ کر لیتے، اور پھر باقی ماندہ بے بس انسانوں کے ہجوم میں گھس کے اپنی تلواروں اور کلہاڑیوں سے اس طرح قتل عام کرتے جیسے فصل کاٹنے والے پکی فصل کاٹتے ہیں۔ آہو بکا کرتی ہوئی عورتوں کو ان کے بال پکڑ کے آگے جھکا دیا جاتا تاکہ آسانی سے ان کی ریڑھ کی ہڈی پر کلہاڑی سے ضرب لگا کر اسے توڑا جا سکے۔ جو مرد تھوڑی بہت مقاومت کر سکتے تھے ان کے سر توڑ ڈالتے۔ مسلمان مورخوں کا بیان ہے کہ بعض مقامات پر مغل سواروں نے کتوں اور بلیوں تک کو زندہ نہ چھوڑا۔ مسلمانوں کے ملکوں پر اس طرح خوف طاری ہوا جیسے درختوں پر پالا گرتا ہے۔ جو زندہ تھے وہ جان بچانے بھاگ نکلے، راستے رک گئے، مقابلے کی تاب و طاقت باقی نہ رہی، اور یہ حالت کئی سال تک رہی۔ مورخ ابن اسیر کا بیان ہے، نیشا پور کے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ ایک مکان کے روشن دان میں چھپا ہوا تھا۔ یہ دیکھ رہا تھا کہ جب مغل کسی کو قتل کرتے تو نعرہ تکبیر کا مذاق اڑا کے اللہ الہی چلاتے ہیں۔ جب قتل عام کر چکے تو عورتوں کو پکڑ کر لے گئے۔ میں نے انہیں سوار ہوتے اپنی زبان میں گیت گاتے اور اللہ الہی چلاتے سنا۔ ابن اسیر آگے چل کر لکھتا ہے کہ اللہ نے سب کے دلوں میں ایسی دہشت ڈالی، ایسے واقعات معرض وجود میں آئے جو تصور میں بھی نہ آ سکتے تھے۔ ایک شخص کی روایت ہے کہ ایک تاتاری ایک گاؤں میں داخل ہوا اور ایک ایک کر کے لوگوں کو قتل کرنے لگا۔ کسی کو اس کی جرت نہ ہوئی کہ اس اکیلے آدمی کے مقابل اپنا بچاؤ کر سکتا۔ میں نے یہ بھی روایت سنی ہے کہ ایک تاتاری اپنے ایک قیدی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اسے کوئی ہتھیار نہ ملا تو اس نے قیدی کو زمین پر لیٹ جانے کا حکم دیا اور اپنی تلوار ڈھونڈنے چلا گیا اور تلوار لا کے بدنصیب قیدی کو قتل کیا، جس میں اتنی بھی ہمت نہ ہو سکی کہ بھاگ سکے۔ ایک اور شخص نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا، میں 17 آدمیوں کے ساتھ سڑک پر چلا جا رہا تھا کہ ہم نے ایک تاتاری سوار کو آتے دیکھا۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ایک دوسرے کی مشکیں کس دیں۔ دوسرے اس کے حکم کی تعمیل کرنے ہی لگے تھے کہ میں نے کہا، یہ آدمی اکیلا ہے، اسے قتل کر کے بچ کر نکل چلو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم پر بڑی دہشت طاری ہے۔ میں نے کہا، تو پھر یہ آدمی تم سب کو مار ڈالے گا، اس کا کام تمام کرو، شاید اللہ ہمیں بچا لے۔ لیکن خدا کی قسم 17 میں سے کسی کی بھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اسے ہلاک کرتا۔ میں نے چاقو بھونک کر اسے مار ڈالا اور ہم سب بھاگ گئے اور اپنی جان بچائی۔ اس باقاعدہ قتل عام کا سلسلہ جاری رہا۔ مسلمانوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں کہ چنگیز خان قہر الہی ہے۔ ایک شہر سے تمام باشندے باہر نکالے گئے، ان کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کی مشکیں کسو۔ جب مشکیں کسی جا چکیں تو مغل سپاہیوں نے گھیر کے مرد، عورتوں، بچوں سب کو تیروں سے چھلنی کر دیا اور پھر ان کے مردہ جسموں سے تیر کھینچ لیے۔ بخارا کے محاصرے میں جو قیدی پکڑے گئے تھے انہیں قید نہیں کیا گیا، انہیں مشکیں کس کے مغل سمرقند لے گئے اور انہیں آگے آگے دھکیل کے ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ ان کے پیچھے پیچھے خود فصیل پر حملہ کیا۔ اس طرح سمرقند کے قیدیوں کو خوارزم شاہیوں کے دارالحکومت اور گنج کے محاصرے میں استعمال کیا گیا۔ ان قیدیوں سے زبردستی فصیل کے گرد کی خندق بھروائی گئی اور انہی سے فصیلوں کے نیچے سرنگیں کھدوائی گئیں، اور مسلمان دارالحکومت کے بیرونی محلے کو مغلوں نے روغن نغد سے آگ لگا کے سر کیا، لیکن مسلمانوں کا مجمع اس کے اندر ایک ایک گلی میں ڈٹ گیا، یہاں تک کہ مکانوں کے درمیان کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ اس پر مغل اپنے قیدیوں کو آمو دریا کا بند باندھنے ہنکا کر لے گئے۔ یہ دریا اورگنج کے کنارے بہتا تھا اور بند باندھنے سے اس کا رخ بدل گیا۔ مغل دریا کے راستے شہر میں داخل ہوئے اور اہل شہر کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ جو لوگ باقی بچے تھے وہ کھیتوں میں ہنکائے گئے اور وہاں انہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ہنردانوں کو مشرق کی طرف بھیجا گیا تاکہ فاتحوں کی غلامی کریں، نوجوان، عورتوں اور بچوں کو غلامی کے لیے، اور باقی کا باقاعدہ طور پر قتل عام کیا گیا۔ مورخوں کا بیان ہے کہ ایک ایک مغل نے اورگنج کے 24 باشندوں کو قتل کیا۔ اس محاصرے میں 50,000 مغل شریک تھے۔ بہت سے مسلمان شہر کے ویرانوں اور لاشوں کے درمیان چھپے ہوئے تھے۔ مغلوں نے انہیں بچنے نہیں دیا کیونکہ جانے سے پہلے انہوں نے بند کو توڑ دیا اور دریا کا پانی ویرانوں میں گھس آیا اور ہر زندہ و مردہ کو غرق کر گیا۔
مورخوں کا بیان ہے کہ یہاں چنگیز خان کے 2 بڑے بیٹوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ جوجی جو سب سے بڑا تھا یہ چاہتا تھا کہ شہر کو مسمار نہ کیا جائے کیونکہ یہ غالباً اس کے حصے میں آنے والا تھا۔ چغتائی کو اصرار تھا کہ ہر شہر کو مسمار کر دیا جانا ضروری ہے جس میں مغلوں کی اتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ فی الحقیقت اورگنج کا نام و نشان دھرتی سے مٹا دیا گیا اور 2 صدیوں کے بعد پھر کہیں آمو دریا نے اپنے پرانے راستے سے روانی شروع کی اور بحیرہ خوارزم میں گرنے لگا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا کہ مغل کسی قصبے کو تاراج کرتے چل دیتے اور چند دن بعد پھر دفعتاً نمودار ہوتے، پھر باقی ماندہ لوگوں کو تہہ تیغ کر ڈالتے جو ویرانوں میں پھر سے جمع ہو گئے تھے۔ اس طرح اس پرآشوب زمانے میں مسلمان زندہ بچے، انہوں نے شہروں سے دور دور رہنا شروع کیا۔ شہر صرف کتوں اور گدھوں کے مسکن ہوا کرتے تھے جن کی خوراک انسانوں کی لاشیں تھیں۔ عرب ایرانی تمدن کی اس سرحد پر آبادی کا 80% حصہ تہہ تیغ کر دیا گیا۔ یہ باقاعدہ قتل عام تھا۔ قتل سے پہلے مقتول کو اور کسی طرح کے عذاب یا تکلیف میں مبتلا نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر مغلوں کو پتہ چل جاتا کہ اس شخص کے پاس دولت ہے تو البتہ اسے شکنجے میں کسا جاتا اور طرح طرح کے عذاب دیے جاتے تاکہ وہ اپنے خزانے کا پتہ بتاتے۔ اس خزانے کا وجود ہوتا یا نہ ہوتا، مغلوں نے اپنی دہشت گردی کی یادگار میں سروں کے مینار نہیں بنائے۔ چنگیز خان نے اسلامی تمدن کے اس متمول سرحدی علاقے کو بیابان بنا دیا جو کسی کی ملکیت نہ تھا۔ اس ملک میں زراعت کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں اس نے ایک مصنوعی دشت بنایا جو اس کی نئی سلطنت کی سرحد تھی۔ اپنے خیال کے مطابق اس نے اس علاقے کو اپنے لوگوں کے رہنے کے قابل بنا دیا تھا۔ واپسی سن 1218 سے 1223 تک شہاب ثاقب کسی تیزی سے مغل اس زمانے کی معلوم شدہ دنیا میں یلغار کرتے ہوئے دریائے آمو کو عبور کر کے سمرقند کی لمبی زرخیز وادی میں داخل ہوئے۔ یہاں سے وہ ایران کے قلب میں پہنچے۔ ایران سے ہو کر وہ بحیرہ خزر کے نامعلوم پانی کے کنارے وارد ہوئے اور اس کا نام انہوں نے چیلوں کا سمندر رکھا۔ یہاں سے وہ مرغزاروں میں ہوتے ہوئے تبریز اور موصل تک پہنچے۔ ساتھ ہی ساتھ ہندو کش کی برف پوش چوٹیوں کے نیچے افغانستان کے چٹیل کوہستانوں سے ہوتے ہوئے وہ دریائے سندھ کے کنارے جا نکلے۔ چنگیز خان کے دوستوں نے تو یہ کمال کیا کہ کوہ قفقاز کے دروں سے ہو کر جنگجو گرجستانیوں کی مقاومت توڑتے ہوئے دشت روس میں جا نکلے، جہاں قیچاقی قبیلے ان کے دھاوے کے منتظر تو تھے مگر سمجھتے تھے کہ یہ شمال کی طرف سے حملہ کریں گے۔ انہوں نے قیچاقوں کو اپنے پرانے دشمنوں روسی امیروں کے ملک میں مار بھگایا اور کالکا کے پار کیف میں روسی شہزادوں کو شکست دی۔ مغرب کی طرف یہ کریمیا پر حملے کرنے کے لیے جھکے۔ اتنے میں خان نے انہیں واپسی کا حکم دیا۔ بادل ناخواستہ یہ دشت میں واپس پلٹے، وحشیوں کی پرانی شاہراہ سے جو اس سے پہلے ہن اور ترکوں نے استعمال کی تھی۔ راستے میں بلغاریوں کو وولگا کے کنارے اور قفقائی ترکوں کو کوہستان یورال میں تتر بتر کر دیا۔ اپنے ساتھ وہ گھوڑوں کا بہت سا سوکھا ہوا گوشت، مال و جواہر اور یہ خبر لائے کہ دشت روس کی زمینیں بہت اچھی ہیں۔ ان میں ایک تومان باشی سوبودائی نے عہد کر لیا کہ وہ لوٹ کر نامعلوم مغرب پر ضرور یورش کرے گا۔ یہ سوبودائی خطاب بہادر تھا، وہی سردار جس نے بحیرہ خزر کے کنارے تک خوارزم شاہ کا تعاقب کیا تھا۔ اب وہ یہ ارادہ لے کر لوٹا تھا کہ دریائے ڈنوب کے اس پار یورپ پر حملہ کر کے رہے گا۔ اس سارے داروگیر کے عالم میں بوڑھے مغل کا سب سے چھوٹا بیٹا تورائی کردار کے لحاظ سے اردو کا سب سے بہادر معلوم ہوتا تھا۔ بڑے بڑے شہروں کے مسمار کرنے کی خدمت اس کے سپرد تھی۔ شہروں کو مسمار کرنے کے لیے منجنیقیں استعمال کی جاتی جو چینی انجینئر مشرق سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہ منجنیقیں جن میں ممکن ہے بارود بھی استعمال کیا جاتا ہو، مغلوں کے محاصرے کی ہیبت اور زیادہ بڑھاتی تھیں۔ طولوئی سنہرے تخت پر بیٹھا شہر کی تسخیر کے حکم صادر کرتا رہتا اور اس وقت تک دم نہ لیتا جب تک قلعہ سر نہ ہو جاتا۔ وہ مغل جو اس کے تحت لڑ رہے تھے اسے جنگ کا دیوتا سمجھنے لگے تھے۔ جب ایک مرتبہ مسلمانوں کی فوجی طاقت کا زور ٹوٹ گیا تو چنگیز خان نے نئے ملکوں کے آئندہ نظم و نسق کی فکر کی۔ اس نے اپنے چاروں بیٹوں اور سپہ سالاروں کو سپہ سالاری کے عہدے پر فائز کیا اور نوجوان مغل افسروں کو فوجی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ بھی قائم کر دیا۔ وہ اس ارادے پر قائم تھا کہ اس کی فتح کی ہوئی عظیم الشان سلطنت کی باغ دوڑ
مغل اولوس کے ہاتھوں میں رہے۔ اس کا ایک سردار شیکی کوداکو تھا